प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तारिक नसीर है और इस वक्त आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं मेरे तहरीर करदा पाँचवें नावल चार्ली और एडना का सरवर्क, जो कि चार्ली चैपलिन और एडना प्रोवांस की 1917 में पेश करदा फिल्म द इमिग्रेंट से माखूज़ है। और इस वक्त आपकी खिदमत में मेरे इस तहरीर करदा नावल की पहली वीडियो किस्त पेश की जा रही है, जो कि सफ़ा नंबर 1 से लेकर सफ़ा नंबर 10 तक के सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो आइए दोस्तों, अब हम अपनी इस नई तहरीर करदा नावल की पहली वीडियो किस्त का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिकीन वतन सन 1917 फ़िल्म का तारुफ। ये किताब मैंने मशहूर ज़माना हॉलीवुड फ़नकार और अदाकार चार्ली चैपलिन और अदाकारा एडना प्रोवांस की मशहूर ज़माना सिनेमा स्कोप फिल्म तारकीन वतन यानी द इमिग्रेंट में इन दोनों की शानदार अदाकारी से मुतासिर होकर तहरीर की है, जो कि खामोश, रोमानवी, मिज़ाहिया और एक मुख्तसर फ़िल्म है। तारकीन वतन फ़िल्म अमेरिका भर के सिनेमा थिएटर्स में 17 जून सन 1917 को नुमाइश के लिए पेश की गई थी और इस फिल्म को देखने के लिए दुनिया भर से बहुत बड़ी तादाद में फिल्म बीनों ने सिनेमा घरों का रुख किया था। इस किताब में मैंने सन 1917 में बनने वाली इस खामोश हॉलीवुड फिल्म तारकीन वतन यानी द इमिग्रेंट को उर्दू ज़बान में मुकम्मल तौर पर बयान किया है, ताकि इस खामोश हॉलीवुड फिल्म तारकीन वतन की सही कहानी नाज़रीन और सामाईन को मुकम्मल तौर पर समझ में आ सके। तारकीन वतन फिल्म का स्क्रिप्ट चार्ली चैपलिन ने ख़ुद तहरीर किया था और इस फिल्म की हिदायत भी उन्होंने ख़ुद ही दी थी। इस फिल्म को चार्ली चैपलिन ने अपने एक साथी प्रोड्यूसर जॉन जेस्पर के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया था, जबकि इस फिल्म की एडिटिंग और मौसीकी भी चार्ली चैपलिन ने खुद ही तरतीब दी थी। और इस फिल्म को अमेरिका के एक मशहूर तकसीमकार इदारे म्यूचुअल फिल्म कॉरपोरेशन के ताउन से अमेरिका भर के सिनेमा घरों में रिलीज़ के लिए पेश किया गया था। तारकीन वतन फिल्म, जिसमें चार्ली चैपलिन ने गरीब और तन्हा तारिक वतन का किरदार अदा किया है, जिस पर बरतानिया से अमेरिका जाने वाले एक बहरी जहाज़ में एक तीसरे दर्जे के मुसाफिर की हैसियत से अपने बहरी सफ़र का आगाज़ किया था। इस पर दौरान सफ़र इल्ज़ाम आयद किया गया था कि उसने मुसाफिरों के सामान में से चोरी की थी और जिसे दौरान सफ़र अपनी एक खूबसूरत हमसफ़र साथी खातून एडना प्रोवांस से मोहब्बत हो गई थी। तारकीन वतन फिल्म की तारीख़ी अहमियत। तारीख़ी फ़िल्मों के मशहूर बरतानवी तारीख़दान रॉबर्ट केविन ब्राउनलो और डेविड इयन गिल ने 1983 में अपनी पेश करदा तीन दस्तावेज़ी फ़िल्मों की एक टेलीविज़न सीरीज़, जिसका नाम अननोन चैपलिन था, में इंकशाफ किया था कि तारकीन वतन नामी इस फिल्म के बहरी सफ़र के चंद इब्तदाई मंजरनामों और रेस्टोरेंट के मंजरनामों को सबसे पहले रिकॉर्ड किया गया था, जिनमें एडना प्रोवांस को रेस्टोरेंट में फलियों और उनका शोरबा खाते हुए दिखाया गया था। रेस्टोरेंट के इन मनाजिर को रिकॉर्ड करने और इन मंजरनामों के कई रीटेक्स लेने के बाइस और ज़्यादा फलियां खा लेने के बाइस एडना प्रोवांस की हालत गैर हो गई थी और वो बीमार पड़ गई थी। सन 1998 में अमेरिकी कौमी फिल्म रजिस्ट्री ने तारकीन वतन फिल्म को लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के हुक्म पर उसे एक सकाफती, तारीख़ी और जमालियाती लिहाज से एक अहम फिल्म समझते हुए उसे एक अहम कौमी विरसा करार देते हुए उसे महफूज करने का हुक्म दिया था। तारकीन वतन फिल्म की कहानी। तारकीन वतन फिल्म का आगाज़ बहरा के अनूस को अबूर करने वाले एक भाप के इंजन से चलने वाले एक बहरी जहाज़ के सफ़र से होता है।
اس بحری جہاز میں سفر کرنے والے تیسرے درجے کے ایک شرارتی مسافر جس کا نام چارلی ہے، وہ بھی برطانیہ سے امریکہ جانے کے لیے سفر کر رہا ہے۔ چارلی اس چلتے ہوئے بحری جہاز کے عرشے یعنی اوپری ڈیک کی ریلنگ پر انتہائی خطرناک انداز میں جھکا ہوا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس بحری جہاز کے ہچکولوں سے اس کا نظام ہاضمہ کی حالت بگڑ گئی ہے اور وہ اس بحری جہاز کے عرشے کی ریلنگ پر اس خطرناک انداز میں جھک کر متلی کر رہا ہے۔ لیکن جب وہ اس بحری جہاز کے عرشے پر واپس آیا تو وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا، کیونکہ اس کے ہاتھوں میں ایک بڑی سی مچھلی تھی جسے چارلی نے اپنی مچھلی پکڑنے والی ڈوری سے خود شکار کیا تھا۔ لیکن وہ مچھلی پانی سے نکلنے کے بعد تڑپ کر اس بحری جہاز کے عرشے کے فرش پر سوئے ہوئے ایک غریب اور بزرگ مسافر کے منہ پر جا گری، جسے دیکھ کر وہ بزرگ مسافر خوفزدہ ہو گئے۔ اسی اثنا میں یہ بحری جہاز سمندری لہروں کے زور پر بہت زیادہ ہچکولے کھانا شروع ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس بحری جہاز کے بیشتر مسافروں کو اس بحری جہاز کے ان ہچکولوں کے باعث متلی کی شکایت ہونے لگی تھی اور وہ اس بحری جہاز کے عرشے کی ریلنگ پر آ کر بار بار متلی کرنے لگے تھے۔ جب اس بحری جہاز پر ان ہچکولوں کی شدت میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا تو چارلی بیچارے کو کھڑے رہ کر اپنا جسمانی توازن برقرار رکھنے اور کھڑے رہنے کے لیے اپنی دونوں میں سے ایک ٹانگ کو یکے بعد دیگرے اٹھا کر کھڑے رہنے کی کوشش کرنے لگا، جو کہ کامیاب کوشش تو ضرور تھی، لیکن اس کوشش میں مزاحیہ پن زیادہ نظر آتا تھا۔ اس بحری جہاز کے عرشے پر ایک غریب اور بیمار بیوہ خاتون جن کا نام کٹی ہارپر بریڈبری تھا، وہ اپنی نوجوان اور خوبصورت بیٹی ایڈنا پرووائنس کے ہمراہ اس بحری جہاز میں برطانیہ سے امریکہ جانے کے لیے سفر کر رہی ہیں۔ ایڈنا پرووائنس اپنی بیمار ماں کی تیمارداری میں مصروف دکھائی دیتی ہیں۔ اوپری ڈیک کے فرش پر لیٹے ہوئے تیسرے درجے کے تمام غریب مسافروں کو اس ہچکولے کھاتے ہوئے بحری جہاز سے متلی کی شکایت ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ بار بار اس بحری جہاز کے عرشے کی ریلنگ پر جا کر متلی کرنے لگے تھے، جبکہ چارلی بھی ان ہچکولوں کے باعث چکرا کر اسی ریلنگ کے سہارے پر اسی ڈیک کے فرش پر بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ ہی تیسرے درجے کا ایک اور غریب مسافر جس کا نام ایلبرٹ آسٹن تھا، وہ بھی چارلی کے ساتھ ہی آ کر بیٹھ گیا اور پھر وہ دونوں اپنے نظام ہاضمہ کو برقرار رکھنے کی مضحکہ خیز کوششوں میں مصروف ہو گئے۔ اس دوران اس بحری جہاز کے اس ڈیک کے ریسٹورنٹ کا مینیجر تمام مسافروں کو کھانے کے لیے بلانے کا اعلان کرتا ہے، جس پر تمام مسافر بھاگتے ہوئے ریسٹورنٹ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ چارلی اور ایلبرٹ آسٹن بھی بھاگتے ہوئے اس ریسٹورنٹ میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اس ریسٹورنٹ میں داخل ہونے والے ان مسافروں میں سے سب سے آخری مسافر ہوتے ہیں۔ جہاز اس قدر شدید ہچکولے کھا رہا تھا کہ بیشتر مسافر اس ریسٹورنٹ کے دروازے سے اندر داخل ہونے کے ساتھ ہی فرش پر ایک دوسرے کے اوپر گر پڑے، لیکن پھر ان میں سے بیشتر مسافر بڑی مشکل سے سنبھل کر اپنی اپنی میزوں کے سامنے لگی ہوئی بینچوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ لیکن سب سے مضحکہ خیز واقعہ چارلی اور ایک موٹی خاتون کے ساتھ پیش آیا، جو کہ لوٹ پوٹ ہو کر اپنا جسمانی توازن کھونے کے بعد اس کیبن نما ریسٹورنٹ کے فرش پر گر گئے اور ایک دوسرے پر لڑھکنے لگے اور پھر وہ دونوں بڑی ہی مشکل سے اپنا توازن برقرار رکھ کر اپنی اپنی بینچوں پر جا بیٹھے۔ پھر اسی دوران 3 ویٹر بھی کھانے کی پلیٹوں، چمچوں اور شوربے کے ایک بڑے برتن کے ساتھ اس کیبن نما ریسٹورنٹ میں داخل ہو گئے اور پھر وہ فوری طور پر ان تمام مسافروں میں پلیٹیں تقسیم کرنے لگے اور وہ ان میں شوربہ بھی ڈال کر مسافروں کو کھانے کے لیے پیش کرنے لگے۔ چارلی اور ایلبرٹ آسٹن ایک ہی میز پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور جہاز کے ہچکولوں کے باعث وہ شوربے سے بھری ہوئی پلیٹ انتہائی مضحکہ خیز انداز میں لڑھکنے لگی، جو ایک مرتبہ لڑھک کر چارلی کے پاس جاتی اور پھر وہی شوربے سے بھری ہوئی پلیٹ ایلبرٹ آسٹن کے پاس چلی جاتی،
جس کی وجہ سے وہ دونوں اس ایک ہی شوربے کی پلیٹ سے ایک دفعہ ہی اس پلیٹ سے ایک ہی چمچہ شوربہ پینے کے لیے مجبور ہو گئے۔ ایڈنا پرووائنس اس دوران بھی اپنی بیمار والدہ کی کٹی ہاربر بریڈبری کی تیمارداری میں مصروف رہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی والدہ سو گئی ہیں تو پھر انہوں نے اپنی والدہ کو اس بحری جہاز کے عرصے پر موجود ایک لگیج اسٹور کے فرشی دروازے کی چھت پر لٹا کر خود ریسٹورنٹ میں کھانے کے لیے پہنچ گئیں۔ لیکن جب ایڈنا پرووائنس اس ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی تو وہاں پر ان کے بیٹھنے کے لیے کوئی بھی جگہ دستیاب نہیں تھی۔ تو پھر چارلی نے جب ایڈنا پرووائنس کو دیکھا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے، اور پھر چارلی نے ایڈنا پرووائنس کو اس ریسٹورنٹ میں بیٹھنے کے لیے اپنی جگہ دینے کا پوچھا، اور پھر انہیں اپنی بینچ کی وہ سیٹ بیٹھنے کے لیے پیش کر دی۔ ایڈنا پرووائنس نے بینچ پر بیٹھنے کی جگہ ملنے کے بعد اپنا ہیڈ اسکارف درست کیا، جبکہ چارلی اسے محبت سے دیکھتا ہوا ریسٹورنٹ سے باہر چلا گیا۔ چارلی جب ریسٹورنٹ سے نکل کر باہر ڈیک پر آیا تو اس نے دیکھا کہ 3 مسافر ڈیک کے فرش پر رکھی ہوئی ایک چھوٹی سی میز پر تاش کے پتوں کا کھیل، جس کا نام پوکر ہے، کھیل رہے ہیں۔ ان 3 کھلاڑی مسافروں میں سے ایک دھوکے باز، فراڈی اور بدماش مسافر، جس کا نام فرینک جان کولمن تھا، وہ بھی ان کے ساتھ پوکر کھیل رہا تھا۔ چارلی نے بھی ان کے پاس آ کر پوکر کا یہ کھیل کھیلنے کی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے اسے بھی اپنے ساتھ اس کھیل میں شریک کر لیا۔ اس روز چارلی کی قسمت بہت اچھی تھی جب اس نے اپنی پہلی ہی بازی میں داؤ پر لگی ہوئی تمام رقم جیت لی، جس پر فرینک جان کولمن شدید برہم ہو گیا، کیونکہ وہ نہ صرف پوکر کا ایک ماہر کھلاڑی تھا بلکہ ایک بدماش بھی تھا۔ پھر فرینک جان کولمن نے چارلی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور اس نے اپنے دیگر ساتھیوں کو بھی مغالطات پکنے شروع کر دیے، اور اس کے ساتھ ہی فرینک جان کولمن نے غصے میں آ کر اپنے قریب ہی پڑی ہوئی پلاسٹک کی پانی کے استعمال کے لیے پڑی ہوئی ایک خالی بالٹی عرصے کے کونے میں کھڑے ہوئے ایک رومانوی جوڑے کے مرد مسافر پر اٹھا کر اس کے سر پر دے ماری، جس سے وہ بیچارہ چکرا کر وہیں پر گر پڑا۔ پھر فرینک جان کولمن ایڈنا پرووائنس کی بیمار اور نحیف والدہ کٹی ہارپر بریڈبری، جو کہ اس وقت لگیج اسٹور کے عرصے کی فرشی چھت پر تنہا سو رہی تھی، ان کے پاس آیا اور اس نے ان کے گلے میں بندھے ہوئے نیکلس کی ڈوری میں موجود ان کی تمام رقم چرا لی، جو کہ انہوں نے امریکہ پہنچ کر اپنے سفر خرچ اور دیگر ضروری اخراجات کے لیے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ اس دوران چارلی پوکر کی اپنی دوسری بازی بھی جیت گیا اور اس نے داؤ پر لگی ہوئی تمام رقم جیت لی۔ پھر فرینک جان کولمن دوبارہ اسی پوکر کو کھیل کھیلنے کے لیے دوبارہ نازل ہو گیا، اور اس بار اس نے کٹی ہارپر بریڈبری سے چوری شدہ اپنی تمام رقم کو داؤ پر لگا دیا۔ جاری ہے۔